احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ النمل ہے۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر مدارک۔ اس صورت میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی، اور اس صورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں تو بہت سے امور کو بیان کیا گیا ہے، جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اسے اپنے رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ رب العالمین کا کلام مانے، اور مزید اس میں اور بھی بیان کیے گئے ہیں مضامین۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑا نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس صورت کے اندر 5 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کے وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس نے زمین اور آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کے اندھیروں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کی چند علامات کو بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ بہت بڑا ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، تو اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ وغیرہ، یہ علامات قیامت کی بیان کی گئی اس صورت مبارکہ میں۔ قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا کو بیان کیا گیا۔ سورہ نمل کی اپنے سے ماقبل صورت شعراء کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن پاک کا وصف بیان ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی طرح سورہ نمل میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو گویا کہ سورہ نمل سورہ شعراء کا تتمہ ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی۔ اگلی صورت ہمارے پاس سورۃ القصص ہے۔ سورہ قصص کا تعارف کرتے ہوئے سب سے پہلے مقام نزول کے اوپر بحث کر لیتے ہیں۔ سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور وہ 4 آیتیں الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ان الذی فردا ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی۔ تفسیر بغوی۔ رکوع اور آیات کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص کا معنی واقعات، قصے، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔
سورہ قصص کے مضامین کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید بھی مضامین بیان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا، پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے، اور اس کے بعد کے چند اور واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کیے گئے تھے ویسے ہی حضور نبی علیہ السلام نے پیش کیوں نہیں کیے۔ پہلے تورات اور انجیل پر اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے۔ سورہ قصص کی اپنے سے ماقبل سورہ نمل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئیں وہ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئیں۔ اگلی صورت دیکھتے ہیں سورۃ العنکبوت۔ اس کا تعارف دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تفسیر خازن کے مطابق۔ اس صورت میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت اور آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت میں مزید بھی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں جو آیات ہیں ان میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کا ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ رب العالمین کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے۔ کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔
سورہ عنکبوت کی اپنے سے ماقبل سورہ قصص کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں عاجزی کرنے والے متقی لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا اچھا انجام بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کے قول کا رد کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی حشر کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ عنکبوت میں مسلمانوں کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انجام بھی اچھا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے تو حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب